بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ رب کے حکم سے عامل حضرات کا پردہ فاش، عامل حضرات آپ کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں، نقوش کی چال آپ کو سمجھ نہیں ہوتی، کہ سمجھ آ جاتی ہے یہ جو عقاب والے شہین والے 4 نقوش ہیں، یہ مکملی طور پہ آپ نے ان کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ 15ویں کے نقوش چاروں آپ سے شیئر کر دیے گئے، آج آخری بھی ہے وہ بھی شیئر کر دیے گئے، اور اس کی زکوٰۃ دے کے آپ ہر نقوش کے عامل خود بن سکتے ہیں، آتشی بادی آبی خاکی کے۔ تو آج انشاءاللہ رب کے حکم سے ہم اس موضوع پہ روشنی ڈالیں گے کہ آیا کہ جو خاکی نقوش ہوتے ہیں، یہاں پہ خاکی جو آپ کو بتایا گیا، حروف بتائے گئے ہیں، عدد بتائے گئے ہیں، یہ خاکی لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مگر ہم کوئی بھی شخص ہے، اگر ہم یاسر ہیں تو ہمارے نام کے حساب سے اگر بنے تو ہم آتشی ہیں، بادی آبی ہیں، خاکی ہیں، جو بھی، ہمیں چاروں نقوشوں کا عامل بننا ضروری ہے۔ بہت سارے احباب کہتے ہیں کہ میں آتشی ہوں تو میں آتشی کا عامل بن جاؤں۔ آپ اگر آتشی کے عامل بنیں گے تو آپ آتشی ہی نقوش کسی کو لکھ کے دے سکتے ہیں۔ پھر آگے آ جاتا ہے بادی۔ بہت سے احباب بادی کے نقوش کے عامل ہوتے ہیں، وہ بادی ہی نقوش لکھ کے دے سکتے ہیں، وہ آتشی آبی خاکی کسی کو لکھ کے نہیں دے سکتے۔ جو آبی ہیں، پانی والے، جو شخص آبی نقوش کے عامل ہوتے ہیں وہ آبی نقوش ہی لکھ کے دے سکتے ہیں آگے۔ اگر وہ کوئی اور نقوش لکھ کے دیں کسی کو تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ آ جاتا ہے خاکی۔ جو احباب خاکی ہیں وہ چارٹ میں آپ کو دکھایا گیا ہے، آپ کے نام کے پہلے عدد، جو احباب کے نام کے پہلے عدد یہ ہیں، دال ڈال ہے لام عین رے خے غین، یہ خاکی حروف ہیں۔ اب کوئی بھی نام کا یہ جو حروف جس کے نام کے پہلے میں آ رہے ہیں وہ خاکی لوگ ہیں، مگر ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ احباب صرف آتشی ہیں تو آتشی نقوش کے عامل ہوں گے، بادی ہیں تو بادی کے، خاکی ہے تو خاکی، آبی ہے تو آبی، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ 15ویں والے نقوش جو عملیات کا فرسٹ سٹیپ ہے، عملیات کی زبان میں ان نقوشوں کو پہلا جز کہا جاتا ہے، جیسے کہ پہلا سٹیپ، پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ یہ 4 نقوش 15ویں والے جو ہوتے ہیں ان کو آدم اور حوا کا بھی نقوش کہا جاتا ہے۔ تو یہ نقوش کا آپ کا عامل ہونا ضروری ہے۔ باقی احباب جو بھی ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، جو جس طرح نقوش لکھتے ہیں ان کا اپنا طریقہ کار ہے، اور ہمارے سمجھانے کا ہند کو عامل کا الگ طریقہ کار ہے، جو کہ آپ کے سمجھ میں انشاءاللہ کر رہا ہے رب کے حکم سے، اور سرکار نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے صدقے آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ انتہائی آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ جو شخص خاکی ہیں اور جو شخص آتشی ہیں، بادی ہیں، آبی ہیں، وہ چاروں کے چاروں، یہ چاروں جو ہم نے ان کو نام دیا ہے عقاب اور شہین والے، یہ 4 ویڈیو ہیں، یہ ان کا عامل ہونا 15ویں کے نقوش کا آتشی بادی آبی خاکہ آپ کے لیے لازم ہے۔ نیکسٹ کبھی بھی بات کی جائے گی تو ان چاروں نقوشوں کے اوپر شہین کے نام سے بات کی جائے گی، ان کا عامل ہونا آپ کو ضروری ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں خاکی لوگ، کر تو کوئی بھی سکتے ہیں، مگر یہاں پہ ہم جب خاکی عمل کریں گے، چاہے وہ ہم آتشی ہیں، بادی ہیں، کوئی بھی ہیں، ہم جب خاکی عمل کریں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ ہم مٹی کے اوپر بیٹھنا، مٹی کے اوپر جا نماز رکھ کے اس کے بعد یہ نقوش لکھنا آپ کے لیے لازم ہے۔ اب بہت سارے شخص یہ سوال کریں گے، آیا کہ ہم گھر کی چھت پہ بیٹھ کے نہیں لکھ سکتے؟ آیا کہ ہم اپنی زمین پہ فرش پہ جو ہے نا وہ جا نماز بچھا کے نہیں لکھ سکتے؟ تو ہرگز نہیں لکھ سکتے ہیں آپ یہ نقوش۔ اب آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے، اس میں سمجھنے والی بات ہے، جو احباب اسی طرح کرے گا اس کو 100% فائدہ ہوگا۔ کوئی احباب یہ سوچتا ہے کہ کسی بڑے سے عامل سے پوچھ کے یہ سوچتا ہے کہ آیا کہ گھر میں جو زمین ہے وہ زمین ہی ہے نا، زمین نہیں ہے، وہ فرش ہے، وہ مٹی نہیں ہے۔ فرش میں اور مٹی میں فرق ہوتا ہے، 1 اور 2 میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے جب بھی آپ نے خاکی نقوش، ہر شخص جو عامل بننا چاہتا ہے خاکی نقوش کا، آنے والے مستقبل میں کسی احباب کو بھی لکھ کر دے اور فائدہ ہو، وہ اس احباب کو چاہیے کہ مٹی کہیں سے باہر سے لے آئے، لے کے آنے کے بعد ایک جگہ نیچے مٹی بچھائے، اوپر وہ شاپر رکھے، جس طرح بھی رکھے، مگر جا نماز اس کی مٹی کے اوپر ہی ہونی چاہیے۔ اب آپشن یہ ہے، اگر ہم مٹی اس طرح کریں کہ ہم پاؤں مٹی کے اوپر رکھ لیں، مطلب آپ چیئر پہ اوپر بیٹھ جائیں، ٹیبل آپ کے سامنے ہو، مٹی کے اندر آپ کے پاؤں ہوں، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ مین چیز ہے آپ کے پاؤں یا آپ کا جسم کا حصہ مٹی کے اوپر لگنا ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم مٹی اگر پاؤں کے نیچے رکھیں گے تو کیسے رکھیں گے؟ وہ یہ طریقہ کار ہوگا، آپ کسی بھی کھلے برتن میں مٹی لائیں،
اس کے اندر پاؤں رکھیں اور کرسی پہ چیئر پہ بیٹھ جائیں، آگے ٹیبل رکھ لیں، یا کس طرح بھی آپ نے لکھنا ہے نقوش، وہ آپ کی ترتیب اپنی ہے آپ کی۔ اب جب مٹی میں پاؤں آپ کے آگے، اب آپ نے جو نقوش لکھنے کا طریقہ ہے وہ سمجھیں آپ، خاکی لوگ یا جو بھی احباب باقی ہیں، خاکی نقوش کا چارٹ دیا گیا، خاکی نقوش جو ہے وہ آپ کے اسکرین کے سامنے ہے، خاکی لوگوں کے نام آپ کے سامنے ہیں، مگر ہر شخص اس کا عامل ہونا ضروری ہے۔ جو خاکی نقوش کا عامل نہیں ہوگا وہ کسی شخص کو، دوسرے کو، آنے والے احباب کو خاکی نقوش نہیں لکھ کے دے سکتا، لکھ کے دیتا بھی ہے اس کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے یہ بات۔ اب جو رات کو ہم بیٹھیں گے، کسی حصے میں بھی رات کو بیٹھیں گے، پاؤں ہمارے مٹی کے اندر ہوں گے، وضو ہو جائے گا، پاؤں مٹی کے اندر ہوں گے، ہمارے ہاتھ میں پین یعنی کہ مارکر وغیرہ یا اس کے بعد سفید پیج، یہ چیزیں ہمارے پاس ہونی ضروری ہیں۔ اب مارکر کون سا یوز کرنا ہے؟ نیلے کلر کا مارکر یوز کرنا ہے، بلیک نہیں یوز کرنا، بلیک کے علاوہ کوئی بھی مارکر یوز کر سکتے ہیں آپ۔ اب آپ نے خاکی نقوش کی زکوٰۃ دینی ہے جی۔ سب سے پہلے آپ کی نیت ہوگی، جن کو اپنی کر لی نیت، ٹھیک ہے جی۔ اب رات آ گئی، آپ نے وائٹ پیپر لے لیا، مارکر کوئی سا بھی لے لیا بلیک کو چھوڑ کے، اس کے بعد آپ نے 24 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے بعد 11 دفعہ آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اب آپ نے 9 خانے بنانے ہیں، ایک بار ہی پورے پیج کے اوپر 9 خانے نہیں بنا لینے، بٹ سٹیپ بائی سٹیپ بنانے ہیں آپ نے۔ پہلے 9 خانے بنائیں گے، اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے، سائڈوں پہ جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل، یہاں ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے خاکی لوگوں کی چال دیکھنی ہے، خاکی نقوش کی چال دیکھنی ہے، تمام احباب اس نقوش کے عامل ہونا ضروری ہے۔ خاکی نقوش آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس میں کوئی چھپی ٹکی والی بات نہیں ہے کہ آپ 1 کہاں لکھا ہے، 2 کہاں لکھا ہے، 3 کہاں لکھا ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے، 9 ہے۔ یہ 15ویں والا نقوش کہلاتے ہیں خاکی نقوش۔ آدم اور حوا کے بھی نقوش کہلاتے ہیں، یہ بکس میں بہت جگہ آدم اور حوا کا بھی نام دیا گیا ان کو۔ اب جب آپ اس کے عامل ہوگے، 15 نقوش آپ نے لکھنے ہوتے ہیں، حادثی بادی آبی خاکی جو بھی ہیں، 15 والے خانے میں نقوش، 15ویں کے نقوش، وہ آپ نے 15 دن اور ہر روز 15 نقوش لکھنے۔ اب آپ نے سمجھنے والی بات ہے، ایک بڑے منہ والا ڈبہ لے لیں، چاہے وہ گھی کا خالی کیوں نہ کر لیں، یا بڑا جار ٹائپ کی بوتل لا لیں۔ اب آپ نے اس میں مٹی ڈالنی ہے، آدھی مٹی ڈال دیں، آدھے سے بھی کم ڈال دیں۔ جو یہ نقوش آپ پہلے دن لکھیں گے، 15 نقوش، 15 نقوش جو لکھیں گے، ان کے اوپر خوشبو 1 بائی 1 کاٹ لینا ہے، ان کو پھر پیج سے الگ کر لینا ہے۔ ہر نقوش کے اوپر خوشبو لگانی، اس کے پیچھے اپنا نام یا اپنی والدہ کا نام نہیں لکھنا ہے آپ نے، یہ یاد رکھنا ہے، کیوں ہم اس کے عامل بننے جا رہے ہیں، ہم استعمال نہیں کر رہے اس کو۔ پہلے دن ہم نے 15 نقوش لکھے، اس کے بعد پھر ہم نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد نقوشوں کو کٹ کر لینے ہیں، 1 بائی 1 کر لینے ہیں۔ 15 نقوش آپ کے ہوگی، 15 کے اوپر آپ نے خوشبو لگانی ہے، لگانے کے بعد ان کو فولڈ کر کے آپ نے یہ جو مٹی آپ کے پاس ہے اس میں دفن کر دینے۔ یہ چیز آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا، یہ ایک عامل کا راز ہے جو آپ کو بتانے سے گریز کرتے ہیں ہم لوگ، کیوں کہ اگر بتا دیں تو پھر ہمارا کام خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے سمجھا ہند کو عامل نے کہ زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، انشاءاللہ جو بھی چیز شیئر کریں وہ 1 نمبر شیئر ہو، تاکہ آپ اس کا جب لکھیں وہ تاثرات اور اثرات جو ہے نا وہ پورے 100% ہو۔ اب آپ نے وہ نقوش اٹھا کے اس مٹی میں دفن کر دینے، جو ڈبہ وغیرہ آپ کا جار کی بوتل لی ہے، کوئی بھی کھلے منہ والا ڈبہ لے لیے، اس کے اندر آپ نے دفن کر دینے۔ دوسرے دن پھر آپ نے اس طرح 15 نقوش لکھنی ہے، خوشبو لگانی ہے، دفن کر دینے۔ تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن، تاکہ کرتے کرتے 15واں دن آ جائے گا، اور 15 کے 15 ہر روز نقوشوں کے اوپر خوشبو لگا کے، یہی ترتیب ہوگی، آپ اس کو مٹی میں دفن کرتے رہیں گے۔ آپ کا کام 15 دن بعد ختم۔ 15 دن بعد آپ نے 1.25 کلو گوشت لا کر اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے، 15 پیس بنانے ہیں اس کے۔ 15 پیس بنانے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل، ہر گوشت کے اوپر بسم اللہ سے چاروں بڑوں فرشتوں کے نام لے کے ایک ٹکڑے کے اوپر دم کرنے، پھر دوسرے کے اوپر اس طرح 15 ٹکڑے، 1.25 کلو گوشت کے، بڑے گوشت کے 15 ٹکڑے بنانے ہیں، 15 پیس بنانے ہیں، ہر ٹکڑے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل کا نام پڑھ کے دم کیا جائے گا، اور وہ ٹکڑے آپ اٹھا گوشت کے کہیں
دور دراز صاف جگہ صاف مقامات پر اگر آپ کے چھتوں پہ کہیں آگے پیچھے کوے وغیرہ ہیں چیلے وغیرہ ہیں تو چھت پہ بھی پھینک سکتے ہیں، نہیں تو کہیں دور دراز جگہ پہ جہاں صاف جگہ آپ کو ملے وہاں آپ اس کو رکھ کے آ سکتے ہیں۔ اور کہیں بھی صاف جگہ میسر نہیں ہے، قبرستان پاس ہے تو قبرستان کے درختوں کے اوپر یا درختوں کی جڑوں میں وہاں گوشت رکھ کے آپ آ سکتے ہیں۔ یہ تھی ترتیب خاکی لوگوں کی۔ خاکی لوگوں کی یہ خاکی نام کی یہ ترتیب تھی، خاکی نقوش یہ۔ اب ہر شخص یہ چاروں نقوش، آج چاروں نقوش ختم ہو جائیں گے ہمارے، آگے سٹیپ سکھائیں گے کہ ہم اسی نقوشوں سے جو اس کے عامل ہو جائیں گے، تو بسم اللہ کا ہم نقوش آگے چل کے آپ کو کل ویڈیو میں انشاءاللہ رب حکم سے سکھائیں گے کہ بسم اللہ کے 4 نقوش ان چاروں چالوں سے ہم کیسے لکھیں گے جو ان چاروں چالوں کے عامل ہوں گے۔ ان جو چاروں نقوش ہیں یہ آتشی، بادی، آبی، خاکی، اور ہم ان کو چاروں نقوشوں کو ہر ویڈیو میں نام دیں گے شہین یا عقاب والے نقوش۔ کیوں کہ ان میں ہم نے شہین ڈالا ہوا ہے تاکہ آپ کو وضاحت ہو جائے کہ یہ فلاں نقوش ہیں جہاں سے ہم ان کی ترتیب دیکھنی ہوتی ہے۔ آنے والے وقتوں میں آپ کو یہ ضرورت پڑے گی، اس لیے ان کا نام ہم نے شہین والے جو ہے نا ویڈیو رکھ دی ہے تاکہ آپ احبابوں کو آسانی ہو۔ اب جب آپ کے نقوش پر ہو گئے، آپ نے چاروں نقوشوں کی اعداد کی زکوٰۃ دے دی، آتشی کی بھی دے دی، بادی کی بھی دے دی، آبی کی بھی دے دی، خاکی کی بھی دے دی۔ اب بہت سارے احباب پوچھیں گے کہ ہم نے ان خاکی نقوشوں کو پھر کرنا کیا ہے؟ اب اللہ کے بندو آپ خود بھی تھوڑا سوچ لو ان کو کیا کرنا ہے۔ اب آپ کے پاس جو مریض آ رہا ہے وہ خاکی ہے تو یہاں سے نقوش نکالیں، پیچھے اس کا نام لکھیں، اس کی والدہ کا نام لکھیں، اس کو خوشبو لگائیں، اس کو کہیں خوشبو لگائیں، اس کو بازو پہ بندھوائیں، جو بھی اس کے مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں۔ اور ساتھ میں یہ پڑھنے کو کہیں کہ ہر نماز کے بعد آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس نقوش کے اوپر دم کرنے۔ انشاءاللہ اس بندے کا کام 19 دن سے پہلے ہو جائے گا۔ اب یہاں سے ایک اور سوال اٹھتا ہے، آیا کہ آتشی نقوش، بادی نقوش، آبی نقوش، خاکی نقوش جو ہیں یہ بازو پہ باندھنے کے لیے؟ ہاں، یہ بہت بہترین آپ کا سوال ہے، وہ سوال جو ہر احباب ہر شخص سے پوچھتا ہے عامل سے، یہ وہ سوال ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے۔ آپ کے پاس آتشی شخص آ گئے، آپ نے آتشی کا چلہ کیا ہوا ہے، جو نقوش آپ نے رکھے تھے کچن میں وہاں سے ایک نکال کو سے دے دیں۔ آپ کے پاس بادی شخص آ گئے جو آپ نے ہوا میں نقش لٹکائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، کسی شوپر وغیرہ میں ڈال کے وہاں سے اتاریں اور پھر آپ نے اتار کے رکھ لیے تھے، ان میں سے ایک نکال کے اس شخص کو دے دیں، اس کے پیچھے نام، اس کے والدہ کا نام لکھ کے دے دیں، اس کا کام ہو جائے گا۔ آبی ہے جو آپ نے پانی والے نقوش کیے ہوئے تھے وہ آپ دے دیں، پانی پینے کے لیے دے دیں، ایک نقوش دے دیں اس کو ساتھ میں، وہ جب تک پانی پیتا رہے گا لاسٹ میں نقوش رہ جائے گا، نقوش وہ کھا بھی سکتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے اس میں، وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ آگے آ جاتا ہے خاکی، آج کا موضوع خاکی کا نقوش ہے۔ جو شخص خاکی آتا ہے اس کو کہیں کہ یہ لے جا، اس کو اپنے بازو کے ساتھ باندھ لے، بہت زیادہ اس کو آ جاتا ہے 2 دے دیں اس کو نقوش، یہ نقوش وہ مٹی میں گھر کے ہی بوتل وغیرہ میں مٹی صاف لا کر آدھی مٹی ڈالے، اوپر نقوش رکھے، اوپر پھر مٹی ڈالے کہ اسٹور روم میں چھپا کے رکھ دے، پھر بھی اس کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ آج کی جو 4 چالیں آپ سے شیئر کی گئی ہیں، آتشی، بادی، آبی، خاکی، یہ انتہائی ضروری ہیں اور ہر شخص کے لیے ضروری ہیں۔ کوئی شخص یہ واٹس ایپ پہ سوال نہیں پوچھے گا آیا کہ میں آتشی ہوں تو میں کون سا کروں۔ آپ آتشی ہیں تو پھر بھی آپ چاروں نقوشوں کے عامل ہونا ضروری ہے۔ آپ بادی ہیں، آپ کے چاروں نقوشوں کا عامل ہونا ضروری ہے۔ آپ آبی ہیں، آپ کے چاروں نقوشوں کا عامل ہونا ضروری ہے۔ آپ خاکی ہیں، آپ کے چاروں نقوشوں کا عامل ہونا ضروری ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ ایک شخص ایک ہی وقت میں چاروں کے چاروں نقوش لکھنا شروع کر دے، یعنی کہ آج آپ نے شروع کیا، آپ نے کہا میں ٹائم بچا لوں، تو آپ نے کیا کیا، 1 گھنٹہ پہلے آپ نے یا آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے آتشی کی چال کے نقوش پر کر لیے، پھر آدھے گھنٹے بعد آبی کے کر لیے، پھر بادی کر لیے، خاکی کر، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ایک ہی وقت میں 15 دنوں میں ایک ہی چال کا جو زکوٰۃ ہے وہ ادا ہوگی۔ اب آپ کی جب زکوٰۃ ادا ہوگی، جب تک آپ کی زندگی ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ اس کے عامل ہوگے 15ویں کے نقوش کے۔ اب اسی 15ویں کے نقوش کو کل انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی زندگی رہی تو ہماری بھی انشاءاللہ رہی، تو ہم آپ سب بسم اللہ کا جو نقوش شیئر کریں گے وہ ان چاروں چالوں میں شیئر کریں گے تاکہ آپ احباب جو چاروں چالوں کے عامل ہوں گے وہ بسم اللہ کے جو آپ پاس ایک شخص آ رہا ہے، دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی حاجت ہے، سر میں درد ہے، بندش ہے، اس کے اوپر جادو جنات ہیں، اثرات ہیں، کاروبار ٹھپ ہے اور ایسے معاملات ہیں، طلاق کو روکنے کے لیے، شادی کروانے کے لیے، بندشیں کھولنے کے لیے، بچوں کے اسکول نہ جانے پہ اس پہ ان کو نقوش لکھ کے ہر کام کے لیے وہ بسم اللہ والا جو نقوش کل آپ کے سامنے شیئر کیا جائے گا
وہ ان 4 چالوں کے حساب سے شیئر کیا جائے گا، تاکہ آپ احباب بخوبی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نقوش دیکھیں کہ عامل حضرات یعنی کہ ہم لوگ حضرات جتنے بھی ہیں عامل حضرات، آپ لوگوں کو ہم کیسے نقوش وہی ہوتا ہے اپنی ہم لوگوں نے زکوٰۃیں ادا کی ہوتی ہیں، نقوش ہم بسم اللہ کو اٹھائیں گے، لکھیں گے، آپ کو دیں گے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ کیوں نہیں آپ یہ لوگ خود سمجھتے ہیں کہ ہمیں خود سے یہ سارا کام کرنا چاہیے؟ اگر آپ یہ خود کریں گے تو عامل حضرات سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ہند کو عامل کی یہی کاوش ہے کہ اللہ کرے ہم سے بھی اور باقی لوگوں سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے، عامل حضرات سے اور باباؤں سے جو آپ سے ہدیے لے کر اپنے کام کرتے ہیں، اپنے لوگ سارے، ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم آپ کو ایسا اچھا گائیڈ کریں نقوش کے حوالے سے، ہر آیت بائی آیت اگر آپ ہمیں واٹس ایپ پہ کوئی آیت بھیجتے ہیں تو ہم اس کا نقوش بھی بنا کے آپ کو دیں گے اور ترتیب بھی بتائیں گے کیسے ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے۔ مگر کل انشاءاللہ ہم بسم اللہ کا نقوش آپ ساتھ شیئر کریں گے اللہ کے حکم سے۔ آپ آج کے جو 4 نقوش ہیں شعین والے ویڈیو میں جو 4 نقوش دیے گئے ہیں، یہ چاروں چالیں ہیں، پہلے آپ اس کا عامل ہونا چاروں نقوشوں کا ہر احباب کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی بڑے سے بڑا نقوش ہو، اب کوئی شخص آپ سے کہے وہ نہیں جی فلاں نقوش کی جو زکوٰۃ ہے نا وہ تو ادا نہیں ہوتی ہے، وہ تو جب کرو تو تب ہی ادا ہوتی ہے، وہ جب کرو تو تب ہی ادا ہوتی ہے، ان کی بات 100% اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ مگر ہم جو آپ کو نقوش سکھا رہے ہیں کنورٹ کرنا 9 خانوں میں 15 والے نقوش میں چال تبدیل کرنا، یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہم آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھائیں گے کہ بڑے سے بڑے نقوش کو آپ کنورٹ کر کے 9 والے خانوں میں لیں، تعداد بھی وہی آئے گی، عدد بھی وہی آئیں گے، سب کچھ وہی آئے گا، صرف کیا ہوگا 9 خانے بن جائیں گے۔ بڑے خانوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی بڑے خانے ہمیں کہاں سے شروع کرنے، کیوں کہ جتنے بڑے خانے شروع ہوتے ہیں نقوش کے چالیں بدل جاتی ہیں ساری، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے چیزیں، ہر کتاب میں مختلف چالوں سے مختلف طریقوں سے نقوش لکھے ہوئے ہیں، مگر جو آخری عدد ان کے آتے ہیں وہ ایک جیسے ہی آتے ہیں۔ آپ کہیں سے بھی جائیں گھوم پھر گھر کے دروازے پہ آئیں گے، دروازہ کھولیں گے تو اندر آئیں گے، یہ وہی چیز ہے ان کی۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کسی بہن بھائی کو کوئی سوال ہو پوچھنا چاہے تو بجائے اس کے کہ آپ ہمیں کالے کرتے رہیں، آپ اپنا سوال چھوڑ دیا کریں، اپنا نام، اپنی والدہ محترمہ کا نام اور اپنا کام وائس میسیج میں چھوڑ دیا کریں، جیسے ٹائم ملے گا ہم انشاءاللہ سن کے آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ اللہ کے حکم سے کچھ ہی دنوں بعد استخارے کا بھی عمل ہم شروع کرنے لگے ہیں، ہم آپ کو ٹائم بتائیں گے کہ کس وقت آپ اس وقت ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کی کال بھی اٹھائیں گے اور اس وقت آپ کو استخارہ کر کے دیں گے، کچھ گھنٹے مخصوص کریں گے آپ احباب کے لیے۔ بہت سارے اعتراضات بھی ہیں لوگوں کے کہ آپ بات نہیں کرتے ہیں اور آپ جو ہے نا ہمیں استخارہ نہیں کر کے دیتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بھی سلسلہ کار شروع کیا جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا کافی ہے۔ ان چاروں ویڈیو کو جن کے اوپر عقاب پڑا ہے، شعین پڑا ہے، ان چاروں ویڈیو میں جب آنے والے وقتوں میں بات کریں گے شعین اور عقاب کے حوالے سے ویڈیو کا نام لے کے بات کریں گے تاکہ آپ احباب کو سمجھ آ جائے۔ ہند کو عامل میں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ کے حکم سے کل پھر کسی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہند کو عامل چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، لائک کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے اسے پریس کر دیا کریں تاکہ نئے آنے والے تمام تر ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے شیئر کی جاتی ہیں، آپ کے فائدے کے لیے شیئر کی جاتی ہیں، اسے دیکھیں اور ان سے خوب فائدہ اٹھائیں۔